أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ محترم سامعین ذی وقار، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ بنی اسرائیل کے رکوع نمبر 2 کی پہلی آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ محترم سامعین، اللہ جل شانہ انسان کی عادت کو بیان فرما رہے ہیں۔ وَيَدُ الْإِنسان، اور انسان مانگتا ہے بالشر، شر کو بالخیر، جیسے کہ خیر کو مانگا جاتا ہے یا شر کو خیر سمجھ کے مانگتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے، بڑا جلد باز ہے۔ اب انسان کی ایک عادت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ بعض اوقات انسان کے لیے جو خیر ہوتی ہے صبر کے اندر مضمر ہوتی ہے، کہ انسان کو اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ صبر کر لے، ابھی اللہ کی اپنی حکمتیں ہوتی ہیں، لیکن انسان کا علم ناقص ہے، وہ فوراً مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ بعض اوقات بیماری، بعض اوقات تکلیف، دکھ درد انسان کے لیے خیر کا باعث ہوتا ہے، اور ایک بڑی مصیبت سے اللہ اسے بچا رہے ہوتے ہیں۔ ظاہری طور پہ ایک چھوٹی مصیبت کے اندر اللہ نے گرفتار کیا ہوتا ہے، لیکن یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ یدعو، اور مانگتا ہے انسان بالشر دعاءہ بالخیر، جیسے کہ خیر مانگی جاتی ہے ایسے وہ شر کو مانگتا ہے، یا اس کے ساتھ وہ مانگنا شروع کر دیتا ہے اس کے لیے۔ تو آگے پھر انسان کی عادت بھی بتائی جا رہی ہے کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، کہ انسان جلد باز واقع ہوا ہے، جلدی کرتا ہے، جلدی فیصلے چاہتا ہے، جلدی جو ہے خیر کا طلبگار ہوتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیوں کے طور پر پیدا کیا ہے۔ دونوں نشانیاں اللہ کی کہ کیسے رات آ جاتی ہے، کیسے دن آ جاتا ہے، کیسے رات کو اللہ نے سکون کے لیے بنایا، کیسے دن کو اللہ نے معاش کے لیے بنایا۔ آگے فرمایا جا رہا ہے کہ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرًا، فرمایا جا رہا ہے کہ پھر رات کی نشانی کو اللہ نے اندھیری بنا دیا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا، مبصرہ، دیکھنے والی۔ جیسے دوسرے مقام پہ بھی آتے ہیں، یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ رات کو اللہ نے اندھیرا، اس کی نشانی ہے کہ جو یہ اندھیرا چھا جاتا ہے، بندہ سمجھ جاتا ہے کہ رات آ گئی۔ اسی طریقے سے دن کے اندر انسان اپنا معاش یا باقی کام کرتا ہے، اس کے متعلق آیۃ النہار مبصرہ۔ اب لتبتغوا فضلا من ربکم، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ اب یہ اللہ نے یہ ساری کیوں دن کو بنایا اس طریقے سے، یہ ساری کہ اللہ کے فضل کو، اللہ کا فضل یعنی مال کے اعتبار سے بھی ہے، ویسے بھی اللہ کا فضل، اللہ کی رضا کا طلبگار ہونا، اس کے متعلق کہ دن رات کو اللہ کا جو فضل تلاش کرنا چاہیے۔ اور پھر فرمایا وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور تم جان رکھو، تمہیں یہ جو سالوں کی گنتی اور مہینوں کا جو حساب معلوم ہے، اس لیے بھی اللہ نے بنایا کہ دن اور رات کو، کہ تاکہ تمہیں یہ سالوں کی گنتی، اتنے جو ایک سال کے اندر راتیں اور دن ہوتے ہیں، تو ان مہینوں کا یا سالوں کی جو گنتی ہے اس کا حساب معلوم ہے۔ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ نے کس چیز کو کس لیے بنایا، اس کی تھوڑی سی چیزیں بیان کی جا رہی ہیں کہ دن رات کو اللہ نے بنایا تو کیوں بنایا، اس کے اندر کیا فائدے ہیں، کیا کیا انسان کے لیے، اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس لیے ان چیزوں کو بنایا۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے ہر چیز کو الگ الگ واضح کر دیا ہے۔ ہر ایک چیز کی مقصد آتا ہے ایک مقام پہ کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا، کہ تیرے رب نے ہمارے رب نے کسی چیز کو فضول پیدا نہیں کیا، ہر ایک چیز کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اور اس کو اللہ نے حضرت انسان کے لیے پیدا فرمایا، اور اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، مقصد کے تحت اللہ نے پیدا فرمایا۔ تو اب یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو الگ الگ واضح کر دیا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر شخص کے عمل کا انجام ہم نے اس کے اپنے گلے سے چمٹا دیا ہے۔ یعنی ویسے تو یہ جو طائرہ کہتے ہیں اس کو بدشگونی بھی کہا جا سکتا ہے، نیک شگونی بھی کہا جا سکتا ہے۔ بندے کے اپنے ساتھ کس چیز کے ساتھ بندہ بدشگونی لے لیتا ہے، نیک
شبہ اختیار کر لیتا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ ہر شخص کے جو عمل ہے اس کا انجام اس کے اپنے ساتھ اللہ نے کر دیا کہ وہ کیا لیتا ہے کیا کرتا ہے، اس عمل کی بدولت اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور قیامت کے دن ہم اس کا اعمال نامہ ایک تحریر کی شکل میں نکال کر اس کے سامنے لے آئیں گے، منشورا، اور جسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا، اس کے سامنے کھلا ہوا ہوگا، اعمال نامہ آ جائے گا۔ اب دنیا کے اندر تو اللہ نے انسان کو اختیار دے دیا کہ یہ کر لو وہ کر لو، جو تمہاری مرضی کر لے گا، تو قیامت والے دن اس کا اعمال نامہ سامنے دے دیا جائے گا، اور اس کے اندر ہر ایک چیز واضح ہوگی، اسے جب پتہ چلے گا کہ ہاں، اور اس کے شواہد بھی ہوں گے، ساری چیزیں ہوں گی، اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ وہ سامنے کھلا ہوا ہوگا، یعنی ہر ایک چیز اس کے لیے واضح ہوگی، اسے پتہ چل جائے گی کہ ہاں یہ کام مجھ سے ہو گیا۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ اقرا کتابک، کہا جائے گا کہ لو پڑھ لو اپنا اعمال نامہ، اپنی کتاب پڑھ لو۔ جب کتاب دی جائے گی پھر اللہ کہیں گے کہ میرے بندے ذرا اس کو پڑھنا، تو پھر اس وقت تو کہے گا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اللہ یہ کیسی کتاب ہے کہ اس کے اندر نہ تو نے چھوٹی چیز کو چھوڑا نہ بڑی چیز کو چھوڑا، ہر ایک چیز کو یا اللہ تو نے اس کے اندر لکھ دیا ہے۔ دنیا کے اندر تو انسان کو لکھنے والا لکھاری ہے، کہیں جو ہے وہ ہو سکتا ہے خود گڑبڑ کر دے، کہیں ایسا ہوتا ہے کہ اس کا علم ناقص ہوتا ہے، اس کی سمجھ کی کوئی چیز اس کی کم علمی کی وجہ سے رہ جائے، تو یعنی افراط و تفرید ہوتا ہے، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، سب کچھ، اور خود انسان اقرار کرے گا کہ اللہ تو نے نہ چھوٹی کو چھوڑا نہ بڑی چیز کو چھوڑا، اس کے اندر لکھ دیا۔ فرمایا جا رہا ہے، پھر فرمایا جا رہا ہے کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اور آج تم خود اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہو۔ کفا بنفسک اليوم، آج کے دن تم خود اپنے لیے، علیک حسیبا، اپنا حساب جب بندہ دیکھے گا پتہ ہاں یہ کیا نہیں کیا۔ پھر جیسے کہ آتا ہے دوسرے مقامات پہ کہ جب زبان کو تالا لگ جائے گا تو پھر ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، وہ جگہیں گواہی دیں گے کہ ہاں اس نے ادھر یہ کام کیا تھا، اچھا کام کر رہا ہے تو اچھے کام کی گواہی، برا کام کر رہا ہے تو اس کی گواہی، وہ چیزیں وہ جگہیں، تو جہاں بندہ کام کرتا ہے وہ ساری چیزیں وہ جگہیں اس کی گواہ بن جاتی ہیں، چاہے عمل خیر کر رہا ہے چاہے عمل شر کر رہا ہے۔ یا فرمایا جا رہا ہے کہ اس دن خود ہی انسان اس کے متعلق کرے گا۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ من اهتدى فانما يهتدي لنفسه، جو شخص سیدھی راہ پر چلتا ہے، جو ہدایت کو اختیار کرتا ہے، فانما يهتدي لنفسه، تو خود اپنے فائدے کے لیے چلتا ہے۔ یعنی اب جو بندہ راہ ہدایت کو اختیار کرتا ہے اس کا نعوذ باللہ نہ تو اللہ کی ذات کو کوئی فائدہ نہ ہی کسی اور انسانیت کو فائدہ ہے، اس کا فائدہ خود اس کے اپنے لیے، جیسے کہ آتا ہے کہ شکر کرتا ہے تو اپنے لیے، تو ہدایت پہ چلتا ہے، اچھے راستے کو اختیار کرتا ہے تو اس کا فائدہ اس کو خود ہی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کیونکہ اس کا خیر کا ہدایت کا متبادل جو ہے وہ گمراہی ہے، فرمایا جا رہا ہے کہ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ اپنے ہی نقصان کے لیے اختیار کرتا ہے۔ اگر گمراہی کے راستے کو ایک بندہ اختیار کر جاتا ہے، اس کا یہ نہیں کہ کسی اور کو نقصان ہوگا، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے لیے ہم کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں، خیر کا کام بھی کسی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، شر کا کام بھی کسی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی مخالفت کے اندر ہم برے کام کے اندر لگ جاتے ہیں، وہ ایسا کر رہا ہے میں ایسا نہیں کروں گا، تو ایسے کام نہیں کرنے چاہیے، یا وہ کر رہا ہے تو اس کو دیکھا دیکھی نہیں کرنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ہے، کدھر لے کے جا رہا ہے، یہ میں اللہ کے قریب ہو رہا ہوں اللہ کے دور ہو رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں یا اللہ کی بغاوت کے اندر یہ کام کر رہا ہوں، اس کو دیکھ کے کام کرے، جب دیکھ کے کرے گا تو اس کا اس کے لیے فائدہ ہے۔ باقی اگر اس لیے کرے گا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کے لیے، تو پھر اس کا وہی ہوگا۔ تو بہر فرمایا جا رہا ہے کہ ومن ضل، کہ جو گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے، فانما یضل علیہا، تو اپنے ہی نقصان کے لیے اختیار کرتا ہے، ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ولا تزر وازرۃ وزر اخری۔ قیامت والے دن کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ ہاں، بلکہ ایک بندہ ایک نیکی کے لیے بھاگے گا، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی کسی کے پاس کبھی اپنے ایک کے پاس، لیکن وہ عجیب منظر ہوگا، وہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندے کو اپنی پڑی ہوگی، میں بچ جاؤں، میں جنت میں جانے والا بن جاؤں، میں کامیاب ہو جاؤں، دنیا کی کامیابیاں عارضی، دنیا کی خوشیاں عارضی، دنیا کے دکھ درد عارضی۔ تو وہاں جب اس عالم کے اندر بندہ ہوگا تو بڑا پریشان حال ہوگا، اس کے اندر آتا ہے اس بندے کے متعلق ہو جائے گا، تو ایک بندہ ہوگا کہ جس کے پاس ایک ہی نیکی ہوگا، وہ کہے گا کہ چل یار تیری ایک نیکی کم ہے اور اس کی وجہ سے تو جنت کے اندر جا سکتا ہے، میرے پلے تو ہے یہ ایک نیکی، میرا کیا بنے گا، میں نے تو ویسے بھی جہنم میں جانا، چل تیرا بھلا ہو جائے، وہاں بھی بھلا کرے گا، جب تو نیکی دے گا ہو جائے گا تو اللہ کہیں گے اس کو بھی جنت کے اندر ڈال دیا۔ تو اب کتنی بڑی بات ہے، تو لہذا انسان جو ہے ولا تزر وازرۃ وزر اخری، یعنی جو جہاں جیسا کرے گا، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، اچھا کام کرے گا تو ویسے ہی وہاں پائے گا، برا کام کرے گا تو اس کا ویسے ہی صلہ وہاں پہ پائے گا۔
گندم کا بیج بوئے گا تو گندم ہی کاٹے گا، اگر چنے کا بوئے گا تو اگر یہاں اعمال خیر کرے گا تو اس کا صلہ وہی ملے گا، اعمال شر کرے گا تو اس کا صلہ ویسا ہی ملے گا۔ تو بہرحال ایسا نہیں ہے کہ وہاں بندہ کہے کہ کسی کی نسبت پہ یہ نسبت کام آ جائے، اپنے اعمال کام آئیں گے، جیسے اعمال ہوں گے ویسا صلہ ملے گا۔ کوئی کہہ لے کہ میں تو فلاں مولوی صاحب کا بیٹا ہوں یا فلاں کسی کا جو پیر کا کسی بزرگ کا بیٹا ہوں، تو وہ ان کے اعمال ان کے اپنے ذمے۔ جب اللہ کے محبوب نے اپنی بیٹی سے فرمایا بتا بھی عمل اللہ یسر نسب، کہ جس سے اس کے اعمال نے پچھاڑ دیا اس کا نسب اسے آگے لے کے نہیں جا سکتا ہے، تو لہٰذا اس چیزوں کے بھروسے کے اوپر تو اپنے کام آئیں گے، کوئی وہاں پہ کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جو بندہ جیسے کام کر کے جائے گا ویسا صلہ ملے گا۔ پھر فرمایا وما كنا مؤذبین حتی نبعث رسولا، ہم کبھی کسی کو اس وقت تک سزا نہیں دیتے جب تک کوئی پیغمبر اس کے پاس نہ بھیج دیں، جب تک کوئی ایک واضح دلیل یا واضح کوئی چیز سمجھانے والی اس کے سامنے نہ آ جائے۔ اللہ کہتے ہیں اس وقت تک ہم نہیں دیتے ہیں کہ جب تک، یہاں تو رسول کی بات کی جا رہی ہے، اگر اس کو پانی پینے کے اندر دیکھا جائے تو کوئی نہ کوئی دستک دینے والا، کوئی نہ کوئی سمجھانے والا، کوئی نہ کوئی اس کے لیے اللہ ایسی کبھی مصیبت بھیج دیتے ہیں، کبھی کوئی ایسی ہدایت کے لیے کوئی چیز بھیج دیتے ہیں کہ بندے کو جہاں کلک ہوتا ہے، جہاں پتہ چلتا ہو میں تو غلط چل رہا ہوں، مجھے پلٹنا چاہیے، اس راستے کو چھوڑ دینا چاہیے، تو وہ اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اردنا ارادہ کرتے ہیں، نہلک کہ ہم ہلاک کرتے ہیں، قریہ بستی کو ہلاک کر دیں، تو امرنا مترفیہا، تو اس کے خوشحال لوگوں کو ایمان اور اطاعت کا حکم دیتے ہیں، امرنا حکم دیتے ہیں جو اس کے اندر رہنے والے لوگ ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے لیے دلیل نہ ہے، ان کے لیے کوئی دلیل آتی ہے انہیں سمجھایا جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ فَفَسَقُوا فِيهَا، پھر وہ وہاں نافرمانیاں کرتے ہیں، فحق علیہ القول، تو ان پر بات پوری ہو جاتی ہے، فدمرناها تدمیرا، چنانچہ ہم انہیں تباہ و برباد کر ڈالتے ہیں۔ یعنی فحق علیہ القول، جب ان کے اوپر بات ثابت ہو جاتی ہے کہ انہوں نے بات نہیں مانتی ہیں، فَفَسَقُوا فِيهَا، اس کے اندر بگاڑ پیدا کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، بغاوت کے اندر حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، فدمرناها تدبیرا، اللہ کہتے ہیں کہ پھر ہم تباہ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایسے کسی نے کیا مغالطے کے اندر اس کو کر دیں، یا ایسی تھوڑی سی بات کے اوپر کر دیں، جب بندہ حد سے بڑھ جاتا ہے اللہ کی نافرمانی کے اندر، پھر اللہ اس کے اوپر عذاب کا کوڑا برساتے ہیں اس کے متعلق۔ اور پھر آگے اللہ کہہ رہے ہیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، اور کتنی نسلیں ہیں جو ہم نے نوح کے بعد ہلاک کی، وَكَمْ أَهْلَكْنَا، کتنوں کو ہم نے ہلاک کیا، مِنَ الْقُرُونِ زمانوں میں، من بعد نوح علیہ السلام کے بعد کتنے آگے قومیں آئیں، قوم عاد، قوم سمود، مختلف قومیں آئیں، ان کے اندر اللہ کے عذاب آئے، کس طریقے سے وہ تباہ و برباد ہو گئی قومیں، ان کا تذکرہ کرو، کتنی ہی نسلیں ہیں جو ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد انہیں جو ہلاک کی۔ اور پھر فرمایا وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور تمہارا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ بصیرا، سب کچھ دیکھ رہا ہے، خبیرا، دنیا کے اندر جیسے کہ پہلے عرض کیا کہ انصاف کرنے والا ممکن ہے اسے پتہ نہ چلے کہ اس بندے نے واقعتاً جرم کیا یا نہیں کیا، جو اس کے اوپر دعویٰ ہو رہا ہے یہ سچ ہو رہا ہے یا جھوٹ ہو رہا ہے، وہ 10 گواہ لے آئے کہ ویسے بنا کے لے آئے، اس نے تو ظاہری گواہوں پہ فیصلہ دینا، اس بیچارے کو تو پتہ نہیں چلے گا کہ واقعتاً ایسا ہے یا نہیں، لیکن اللہ کی ذات تو جانتی ہے جو بندہ بول رہا ہے کیا بول رہا ہے، دل کے اندر سوچ رہا ہے کیا سوچ رہا ہے، اس چیز کا وقوع ہوا ہے نہیں، یہ واقعہ ہوا ہے یا نہیں، اللہ کی ذات کو پتہ ہے، وہ خبردار ہے، وہ جانتا ہے ہر چیز کے متعلق، آج تو آج ہے، کل کا بھی جانتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، اللہ کی ذات تو اس کے متعلق بھی جانتی ہے، ماضی کے متعلق بھی، مستقبل کے متعلق بھی اللہ کی ذات جانتی ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، تو اللہ کی ذات پوری طرح باخبر بھی ہے اور بصیرہ، دیکھ بھی رہی ہے کہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے، سچ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، ریاکاری کر رہا ہے، دکھلاوا کر رہا ہے، کس لیے یہ کام کر رہا ہے، کس لیے زبان چلا رہا ہے، یہ ساری باتیں اللہ کی ذات جانتی ہے۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ مَن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ أَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا، اللہ فرما رہا ہے جو شخص دنیا کے فوری فائدے ہی چاہتا ہے تو ہم جس کے لیے چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں، مَا نَشَاءُ لِمَن نُرِيدُ، اسے یہیں پر جلدی دے دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی اپنی حکمت ہے، اللہ کسی کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہو یہ تو بظاہر اللہ کا نافرمان ہے،
اس کو اتنا مل رہا ہے۔ تو اللہ کی حکمت ہے، اللہ کسی کو دنیا کے اندر نواز دیتے ہیں، کسی کو آخرت کے اندر دیں گے۔ جیسا کہ آتا ہے کہ آخرت کے اندر جب بندے نے دعائیں مانگی ہوئی قبول نہیں ہوگی، جسے دنیا کے اندر تکلیف کے اندر آؤگا، جب اسے صلہ دیا جائے گا کہے گا کاش کہ دنیا کے اندر میں تو بیمار ہی رہتا، میری تو دنیا کے اندر کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی، دنیا کے اندر یہ سارا۔ اب وہ اللہ کی ذات جب یہ اللہ کی حکمت ہے، اور یہ نہیں کہ لازمی نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ جو بندہ تکلیفوں کے اندر ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کو وہاں ملے گا، نہ جانے وہ کس وجہ سے ہے، تو لہذا یہ فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، اللہ ہی کی ذات کرے گی۔ تو اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیھا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم، پھر اس کے لیے ہم نے جہنم رکھ چھوڑی ہے، یصلاھا مذموما مدحورا، جس میں وہ ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوگا، مذموما مدحورا، مذموم ہو کے مدحورا داخل ہوگا اس کے اندر۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کو ہم ایسے داخل کرتے ہیں جو دنیا کے اندر چاہتا ہے، دنیا کے طرف فائدہ چاہتا ہے۔ دوسرے مقامات میں بھی آتا ہے نا کہ وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم هی المأویٰ، جو دنیا کی زندگی کو جس نے ترجیح دی، یہ ترجیح دیتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اگر دنیا ہی کے لیے کرتا ہے۔ لیکن وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، آخرت کو ترجیح دیتا ہے، آگے اس کا تذکرہ آ رہا ہے، تو اس کے متعلق الگ فیصلہ ہے۔ تو بہرحال یہ اس بندے کے متعلق ہے جو دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے، دنیا ہی کے اندر کرتا ہے، دنیا ہی کے لیے کرتا ہے، اس کے متعلق اللہ فرما رہا ہے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، اور جو شخص آخرت کا فائدہ چاہتا ہے، وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا، اور اس کے لیے ویسی ہی کوشش کرے جیسی اس کے لیے کرنی چاہیے، صرف دعویٰ نہیں، کوشش کرے جیسی کرنی چاہیے کہ ہاں آخرت میں اللہ مجھے دیں گے، دل پاک صاف رکھے، اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہو، کسی کے ساتھ بھلا کر رہا ہوں تو اسے یہ صلہ ہو کہ مجھے اللہ دیں گے، آخرت کے اندر ملنا، دنیا کے اندر ایسا نہیں۔ آج میں عیادت کرنے کے لیے گیا کسی کی، اور دیکھا کل جب مجھے تکلیف نہیں آیا میں نے کہا دیکھو یہ کیسا، آج کسی کو صدقہ خیرات دے دیا، کل جب مجھے ضرورت پڑی تو میں نے اس کے متعلق کہہ دیا کہ یار یہ کیسا بندہ ہے، یعنی یہ میں اس کی عیادت کے لیے گیا، اب اگر وہ اس لیے گیا عیادت کرنے کے لیے کہ میں صبح جاؤں گا تو شام تک جو ہے 70,000 فرشتے دعائیں خیر کریں گے، شام کو جاؤں گا صبح تک کریں گے، اور گیا تکلیف دیے بغیر اس کی عیادت کر کے آ گیا، اور یہ تمنا نہیں رکھی کہ کل یہ میری عیادت کے لیے آئے گا، تو اس کو اللہ کی ذات اجر دے گی، واقعتاً اس کے لیے۔ لیکن اگر یہ تمنا رکھی تو پھر تو اس نے دنیا کے لیے کیا نا کہ یہ میری عیادت کے لیے آئے گا۔ یہ ایسے بہت سارے ایسے حقوق العباد ہیں جن کو ہم اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کرے گا، شادی بیاہ کے اندر مختلف غمی خوشی کے اندر لینا دینا ہم کرتے ہیں کہ دے گا، ادھار دے رہے ہوتے ہیں، کسی کے اوپر مختلف نیوتا یا مختلف رسمیں ہم نے جو بنا رکھی ہیں چڑھا رہے ہیں، اگر وہ نیتیں مراد ہیں تو اس کا تو پھر وہی ہے۔ لیکن اگر اس لیے کرتا ہے کہ آخرت کے لیے میرا اللہ اس میں مجھے اجر دے گا، اور اس کے دل کے اندر یہ ارادہ نہیں ہے، دنیا کے اندر بھی مل جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے خاص کرم ہے، اور آخرت کی کرتا ہے اور اس کے لیے کوشش بھی ایسی کرتا ہے، وَسَعَىٰ لَهَا سعی جیسی کوشش کرنی ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایک شرط اللہ نے لگا دی۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ جی فلاں دیکھو نا، وہ اس کے اندر صرف ایمان نہیں ہے، باقی تو وہ ہم سے اچھا ہے، اور بھائی ایمان تو سب سے بڑی بات، اللہ کہہ رہے ہیں کہ کوشش کرتا ہے، پھر فرما رہا ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، یہ کہ وہ ایمان والا ہے۔ اللہ نے شرط رکھی ہے کہ ایمان والا، ایمان بنیاد ہے، ایمان ہے تو پھر ساری باتیں بنے گی، اگر ایمان نہیں ہے پھر بھلے سارے کام کرتا رہے نا۔ تو ابو جہل نے بھی تو 60 حج کیے تھے، وہاں وہ ادھر پیدا ہوا، حج ہی کرتا تھا، ساری چیزیں حاجیوں کی خدمت بھی کرتا تھا، نیکی کے اندر وہ بڑا آگے تھا، لیکن اللہ کو اس نے نہیں مانا تھا، یہی اسی بات کے اوپر ہوتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں مانتے ہیں۔ تو بات یہی ہے کہ وہ مومنون، اللہ نے شرط لگا دی کہ فرمایا جا رہا ہے کہ جب کہ وہ مومن بھی ہو، فرمایا فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا، تو ایسے لوگوں کی کوشش کی پوری قدردانی کی جائے گی، سعیہم کی کوشش کی مشکورہ قدردانی کی جائے گی۔ اللہ بڑے قدردان ہیں، اللہ ان کی اس کوشش کو ضائع نہیں کریں گے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اللہ کسی ایمان والے کا اجر کسی کے بھی جو بھی کوشش کرتا ہے اللہ کی ذات اسے لازمی دیتی ہے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اس کی قدردانی کی جائے گی، جو بندہ جو بھی کام کرے گا اللہ کی رضا کے لیے کرے تو، اور ایسا ہو کہ اسے اس کا صلہ نہ ملے، یہ ناممکن ہے، اللہ کی ذات اس کا دے گی۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ کُلًّا نُمِدُّ ہَٰؤُلَاءِ وَہَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں تک دنیا میں تمہارے رب کی عطا کا تعلق ہے، عطا اللہ کیسے دیتے ہیں؟ فرمایا کہ ہم ان کو بھی اس سے نوازتے ہیں اور ان کو بھی، ہؤلاء و ہؤلاء، ان کو بھی دیتے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں۔ اللہ کی ذات تو سب کو دیتی ہے، فرما برداروں کو بھی دیتی ہے، نافرمانوں کو بھی دیتی ہے، باغیوں کو بھی دیتی ہے، اللہ سب کو دے رہا ہے، اللہ نواز رہا ہے، اللہ کے خزانوں کے اندر کمی نہیں ہوتی۔ اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ من عطاء ربک، تیرے رب کی عطا اللہ سب کو دے رہا ہے۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ وما کان عطاء ربک محظورا، اور دنیا میں تمہارے رب کی عطا کسی کے لیے بند نہیں۔ اللہ دنیا میں یہ فیصلے نہیں کرنے کہ میرا نافرمان ہے جس کو میں روک دوں، اللہ دنیا کے اندر تو دے رہا ہے، دھڑا دھڑ دے رہا ہے،
اور بعضوں کو جیسے کہ اللہ نے پہلے فرمایا کہ دنیا کے اندر اللہ دے دیتا ہے، کوئی اچھا کام کرتا ہے کافر اگر اچھا کام کرتا ہے اللہ دنیا کے اندر اس کا اجر، کیونکہ اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے، اس کا صلہ دیتے ہیں، دنیا کے اندر اسے صلہ دے دیا۔ ایمان والے کو دنیا کے اندر نہ ملا تو آخرت کے اندر ملے گا۔ اور جیسا عرض کیا کہ جب بہت ساری چیزوں کا صلہ دنیا کے اندر نہیں ملتا، تکلیف کے اندر ہوتا ہے، آخرت کے اندر اس ایمان والے کو صلہ ملے گا، تمنا کرے گا کہ کاش دنیا کے اندر میری نہ تو دعا قبول ہوتی، نہ مجھے جو اور ایسے صلے ملتے یہاں آخرت کے اندر ملتے۔ اللہ کریم کی ذات ہم سب کے اوپر اپنا فضل و کرم والا معاملہ فرمائے۔ آخری آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دو آیتیں۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھو ہم نے کس طرح ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو کہ کس طریقے سے دنیا کے اندر ہم نے اپنی حکمت کے تحت کسی کو رزق کتنا دیا، کسی کو جو ہے زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، یہ سارا اللہ کہتے ہیں کہ ہماری اپنے تقاضے ہیں، حکمتیں ہیں کہ کسی کو رزق زیادہ دے کے اللہ دما رہے ہیں، کسی کو اللہ کم رزق دے کے دما رہے ہیں کہ پھر میرا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا، رزق دیا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا، کم دیا اس کے اوپر صبر کر کے اور پھر میرا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اللہ دما رہے ہیں۔ اس کے متعلق اللہ فرما رہے ہیں اور پھر فرما رہے ہیں وَلِلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ أَكْبَرُ تَفْضِيلًا، اور یقین رکھو کہ آخرت درجات کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے اور فضیلت کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ ہے۔ یعنی آخرت کے اندر اللہ نے جو درجے رکھے ہیں، جیسے کہ عرض کیا اللہ نے وہاں جب دینا ہے وہاں اللہ دے گا، پھر بندے کی آنکھ کھلے گی پتہ چلے گا او دنیا کے اندر نہ ملتا یہاں مل جاتا۔ وہاں اللہ نے جو فضیلتیں رکھی ہیں، اللہ نے وہاں درجے رکھے ہیں۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیا، جنت کے اندر ایک ایسا درخت لگ گیا کہ جس کے اندر عربی نسل کا گھوڑا 100 سال دوڑتا رہے تو اس کا سایہ اتنا بڑا تھا۔ اتنی بڑی چیزیں اللہ نے اس انسان کے لیے رکھی ہیں، کاموں کے اوپر چھوٹے چھوٹے کام کرتا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ، کسی کے ساتھ بھلا کرتا ہے اللہ اس کے اوپر اجر دیتے ہیں۔ تو اب یہ اللہ نے اجر رکھا، تو آخرت کا جو درجے ہیں یا آخرت کے جو فضائل ہیں وہ بہت بڑے ہیں۔ پھر فرمایا لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، لا تجعل، نہ بناؤ مع اللہ، اللہ کے ساتھ الہا آخر، دوسرا الہ نہ بناؤ، نہ دکان کو بناؤ، نہ روزگار کو بناؤ، نہ کسی اور چیز کو بناؤ، اللہ کے لیے کام کرو، اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ ہی پالنے والا ہے، اللہ ہی جو سب کچھ کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ فتقعد مذموما مخذولا، اور ورنہ تم قابل ملامت اور بے یار و مددگار ہو کے بیٹھے رہو گے، فتقعد بیٹھے رہو گے، مذموما قابل مذمت اور مخذولا، یعنی اگر تم یہ کام نہیں کرو گے، اللہ کے ساتھ اوروں کو ملاؤ گے، ان کو سمجھو گے، اللہ سے باقی چیزوں کو بڑا سمجھو گے۔ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو مؤثر سمجھنے لگ جائیں گے اللہ کے مقابلے کے اندر، بیماری کو یا باقی ساری چیزوں کو، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ بنا، اس کے متعلق اللہ فرما رہے ہیں اگر تم قابل ملامت اور بے یار و مددگار ہو تو پھر یہ بیٹھے رہو گے، اگر ایسا کرو گے اللہ کی ذات ہم سب کی حفاظت فرمائے اور صحیح معنوں کے اندر ہمیں اپنی وحدانیت کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق سے نوازیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا الہ العالمین ہم سب کا بیٹھنا قبول و منظور فرما۔ یا اللہ جو کچھ پڑھا سنا گیا اللہ سب کو ہم سب کے حق کے اندر خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ اس بابرکت محفل کی وجہ سے ہم سب کے اوپر، ہم سب کے گھر بار مال اولاد تمام نعمتوں کے اندر تو خیر و برکت ڈال دے۔ یا اللہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے۔ یا الہ العالمین بقیہ زندگی اپنے احکام اور اپنے پیارے محبوب کے پیارے پیارے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق سے نواز دے۔ یا الہ العالمین ہمارے تمام مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں گھروں کے اندر، ہسپتالوں کے اندر، حاضرین مجلس میں، خصوصاً میری والدہ محترمہ بیمار ہیں، اللہ انہیں بھی اور باقی جتنے بیٹھے ہیں جن کی بھی والدین بیمار ہیں، بچے بیمار ہیں، یا اللہ سب کو تو محض اپنے فضل و کرم کے ساتھ شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم سب کے اوپر تو اپنا خصوصی اور مزید رحم و کرم والا معاملہ نازل فرما۔ یا الہ العالمین ہر قسم کی پریشانیوں کو دور فرما، عافیت والا معاملہ نازل فرما۔ یا اللہ ہماری پوری زندگی کے اندر خیر و برکت ڈال دے۔ یا اللہ ہم سب کے دلوں کے اندر جو نیک و جائز تمنائیں، مرادیں، حاجتیں، اللہ ان کو تو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم سب کو دونوں جہانوں کی کامیابی نصیب فرما دے۔ یا اللہ اپنی رضا کا پروانہ نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم سب کو ہر قسم کی آفات و بلیات اور جتنے اچانک وقوع پذیر ہونے والے حادثات ہیں ان سب سے ہم سب کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لے۔ یا الہ العالمین ہمیں زندہ رکھ تو دین اسلام کے اوپر موت نصیب فرمانا تو ایمان کے عالم کے اندر۔ اللہم ربنا تقبل منا
إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم